السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے 3 اپریل، سن ہے 2021۔ دو تین اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ایک تو پی ڈی ایم کی جو اندرونی پالیٹکس ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جن کو حاکج سمجھا جاتا ہے، جو میاں نواز شریف کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں تسلیم کیا جائے گا، بلکہ ایک بلاک بنایا جائے گا اور جو جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹرز، اس کے علاوہ جو مینگل صاحب کے ہیں وہ، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی یعنی اچکزئی صاحب کے جو سینیٹرز ہیں وہ علیحدہ بیٹھیں گے اور یوسف رضا گیلانی کو ٹف ٹائم دیں گے، اور سینٹ چیئرمین کو یہ لکھا جائے گا کہ ان کو انڈیپینڈنٹ اپوزیشن کے طور پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس بھی دیا جائے گا۔ اب یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اور اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا۔ یہ تو ہے پی ڈی ایم کی پالیٹکس جو اس وقت چل رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب میاں شہباز شریف کا ایک موقف سامنے آیا، جو انہوں نے بات کی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو پیغام بھی بھجوایا ہے، ان سے بات بھی کی ہے، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے میاں نواز شریف کو کہ پیپلز پارٹی پر ہتھ ہولہ رکھیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی مخالفت کی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف اپوزیشن جو ایک انڈیپینڈنٹ اپوزیشن بنانے جا رہی ہے، اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا۔ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایک بڑا تفصیلی انہوں نے موقف بھیجا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف نے بھی نواز شریف صاحب کی جو بات ہے اس کی حمایت کی ہے، اور بہت سارے مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو بظاہر ہمیں پریس کانفرنسز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی پر طنز کے تیر چلا رہے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے، انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی جو اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کر رہی ہے تو آپ پیپلز پارٹی کو مفاہمت کرنے دیں، آپ ان کے حوالے سے اپنے موقف میں لچک لے کے آئیں، کیونکہ اگر شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کسی طریقے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتی ہے تو اس کا فائدہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو ہوگا، اس سینس میں کہ عمران خان سے نجات ملے گی، اور اگر عمران خان سے نجات ملتی ہے تو یہی پی ڈی ایم کا مقصد تھا، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑائی کی اور پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی تو اس کے بینیفیشری پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب ہوں گے، پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور دوسری جماعتیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی۔ اور پھر دوسری ایک اور بات جو شہباز شریف صاحب نے کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس وقت پیپلز پارٹی سے ہم نے اپنے راستے جدا کیے تو ورکرز میں ایک مایوسی آئے گی، بددلی پیدا ہوگی، اور اس سے جو ڈسکا کا الیکشن ہے اس کا نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ڈسکا نون لیگ کا ایک سٹرانگ ہولڈ رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے پالیٹکس وہاں پر صحیح انداز میں تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کر ہم اگر نہیں چلیں گے تو ایک ڈیمورلائزیشن ہوگی، لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلیں گے، اور اگر وہ کیونکہ ڈسکا نون لیگ کا گڑھ ہے، اگر وہاں پر پولنگ کی شرح کم ہوئی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو ہوگا، اور پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن ہار جائے گی۔ تو یہ نہایت ضروری ہے کہ وہاں پر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں اتفاق ہو اور پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا انہوں نے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ حمزہ کو آپ رول دیں، اور یہ یعنی جو اس وقت مریم نواز کی جو پالیٹکس ہے اس پالیٹکس کو بالکل شہباز شریف صاحب نے اپوز کیا ہے، اور نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا، جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے، کہ ان کا موقف یہ ہے، ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے جو اس وقت لندن میں ان کے ساتھ ہیں، کہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ماضی میں بھی مذاق کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جس وقت 2018 کا الیکشن تھا شہباز شریف کو انگیج کیا، اور شہباز شریف کے ساتھ یہ بات ہوتی رہی کہ نون لیگ کو اقتدار میں لایا جائے گا، لیکن در حقیقت ان کی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل تھی عمران خان صاحب سے، اور مسلم لیگ نون کو آخر میں ڈچ کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ وعدہ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو باہر بھیجا جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو تو باہر بھیج دیا گیا، لیکن مریم نواز صاحبہ کو باہر نہیں بھیجا گیا، اور بہت عرصہ تک نواز شریف صاحب بھی خاموش رہے، مریم صاحبہ بھی خاموش رہیں، لیکن جب ڈیل پر عمل درآمد نہیں ہوا
اور بالکل مسلم لیگ نون کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھا، تو پھر یہ سارا معاملہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنی زبان کھولی اور مریم صاحبہ بھی سامنے آئیں۔ اور نواز شریف صاحب کے ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ایک اور سوچ جو مسلم لیگ نون کے اندر پنپ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہیں وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ زیر سایہ نہیں ہے۔ اگر زرداری صاحب نے ڈیل کر کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنایا ہے سینٹ میں لیڈر آف دا اپوزیشن اور باپ کے کچھ ووٹس لیے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کی اس موو کو سیبوٹاج کرنے کے لیے براڈ شیٹ کمیشن بن گیا ہے۔ اس کمیشن نے آ کے زرداری صاحب کے حوالے سے اس طرح کی اطلاعات یعنی اس طرح کی انفارمیشن دی ہے کہ ان کو انڈر تھریٹ وہ لے آئے ہیں عمران خان صاحب کہ ان کے خلاف جو براڈ شیٹ انکوائری ہے، براڈ شیٹ کمیشن کی انکوائری رپورٹ کی روشنی میں سوئس مقدمات کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو یہ نون لیگ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی جو اندرونی لڑائی ہے، یا جو ایک اندرونی ان کا جو ایک آپس میں ایک تھوڑی بہت گرمی چل رہی ہے، یہ اس وجہ سے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک ابہام ہے پی ڈی ایم کی صفوں میں بھی، مسلم لیگ نون کی صفوں میں بھی۔ اور لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں، اگر ان کی ضمانت پر رہائی ہوتی ہے تو وہ جس پالیٹکس کو لے جانا چاہتے ہیں آگے، اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ مصالحت چاہتے ہیں۔ اور اس وقت جو پی ڈی ایم کے اندر جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس دیا جائے، پیپلز پارٹی اور اے این پی کا ساتھ نہ دیا جائے، یوسف رضا گیلانی کی جو ان کا جو آفس ہے یعنی لیڈر آف دا اپوزیشن کے طور پر بالکل ان کو چیلنج کیا جائے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے نواز شریف صاحب کو، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی سیاست کو نقصان پہنچائے گی، مسلم لیگ نون کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور اس سے فائدہ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ہوگا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے پاس پھر اتنا لیوریج ہو جائے گا کہ اگلا سال ڈیڑھ بڑے آرام سے وہ گورنمنٹ کر سکیں گے۔ اور ساتھ ہی شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی ہے پنجاب میں متبادل ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر وہ نام دیتے ہیں پرویز الہی صاحب کا، یا کسی اور جماعت کے کسی اور کا بھی اگر وہ نام دیتے ہیں جو پی ٹی آئی کا الائی ہے، تو مسلم لیگ نون کو سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ پرویز الہی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے اور اس کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ بہرحال اس کا نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا، اور مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں وہ بہت زیادہ حوصلے میں آ جائیں گے، کیونکہ اب لوکل باڈیز انسٹیٹیوشن کے ریوائول کے بعد پنجاب کے ہر شہر میں مسلم لیگ نون کو پھر دوبارہ یہ ایج حاصل ہو گیا، کیونکہ جو لوکل باڈیز میں جو لوگ تھے وہ سارے نون لیگ کے تھے۔ تو ہمیں اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ انتظامیہ کے اندر بھی یہ میسج جائے کہ شاید مسلم لیگ نون کی جو دور ہے وہ واپس آ سکتا ہے، تاکہ ان کے جو ساتھی ہیں بیوروکریسی میں وہ دوبارہ کھل کر مسلم لیگ نون کی حمایت کر سکیں۔ تو بالکل ایک انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ لائن اپنائی ہے جناب شہباز شریف صاحب نے، اور نواز شریف صاحب کو قائل کیا ہے، کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ مریم نواز کا جو کیمپ ہے وہ ان چیزوں کو رد کرتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کھل کر کھیلنے کی بات کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی یہی بات ہے کہ اگر نون لیگ پیپلز پارٹی کے خلاف کھل کر نہیں کھیلتی تو پھر مولانا فضل الرحمان کے لیے موجودہ صورتحال میں کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ جبکہ پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی ہے، بلاول بھٹو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو بات ہے بالآخر مولانا فضل الرحمان اس کے سپورٹر بنیں گے، لیکن ابھی ایک حکمت عملی کے تحت وہ یہ بات کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کا دل کہہ رہا ہے یا جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں، یہ ایک حکمت عملی کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے۔ آنے والے وقتوں میں وہ بھی جو شہباز شریف صاحب کی بات ہے اسی کے ہم نوا ہوں گے اور اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ دوستو ساتھیو، جیسے جیسے میرے پاس نئی انفارمیشن آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔